بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس بیان میں جو جنگ احد، غزوہ احد پہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی 32 نمبر قسط میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میدان جنگ میں جنگ اختتام پذیر ہو گئی تھی، اور اسی دوران میں کہ مشرکین کے بعض آدمی شہداء کا مسئلہ کر رہے تھے۔ شہداء ہمارے شہید جو کہ میدان جنگ میں جسم پڑے ہوئے تھے، ان کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ سالار عام ابو سفیان مکی فوج کے بڑے بڑے قائدین کے ساتھ فریقین کے مقتولین کی تعداد معلوم کرنے اور ان کو پہچاننے کے لیے میدان کارزار میں گھوم رہا تھا۔ گشت کے دوران اچانک وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاس سے گزرا، ان کی لاش کے پاس سے گزرا، اور ابو سفیان بھی اپنی بیوی کی طرح آپ سے کینہ رکھتا تھا۔ اس نے نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے کو آپ کی باچھ میں رکھا اور آپ کو مارنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، نافرمان مزہ چک۔ مقتولین کی بے حرمتی، لاشوں کی ہمتری کرنا اور دشمنوں کے جثوں کو بگاڑنا جاہلیت میں بھی ایسا کام نہ تھا جسے عرب حقیر اور برا جانتے تھے۔ اس لیے جب سعید البہیش الحلیز بن زبان بن عبد مناتا نے ابو سفیان کو حضرت حمزہ کی باش میں نیزے کے پچھلے حصے کو لوہے کو رکھے دیکھا تو اس کے فعل کو ناپسند کیا اور غصے سے کہا، اے بنی کنانا، یہ قریش کا سردار یعنی ابو سفیان جو کچھ اپنے امزاد سے کر رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، وہ تو مردہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس ابو سفیان شرمندہ ہو گیا اور رہابیش کے لیڈر سے کہنے لگا، تجھ پر ہلاکت ہو، اسے مجھ سے چھپاؤ، بلا شبہ یہ ایک لغزش ہے۔ اس طرح اس مارکہ میں مشرکین نے مسلمان شہداء کی حبشوں یعنی کہ میتوں کو مسئلہ سے اپنی پیاس بجھانے اور مقتولین سے فریقین کے نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پس سالار ابو سفیان نے فوج کو اس کا حکم دیا اور وہ تیار ہو گئی، اور وہ سفیان مکی فوج کے ساتھ احد سے واپس جانے سے قبل ایک پہاڑی پر چڑھا جو مسلمانوں کے قریب ہی تھی، اور اس پر کھڑا ہو کر تاکہ مسلمانوں پر فخر کرے اور مارکہ میں جو انہیں نقصان پہنچا ہے اس پر ان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اور اس نے پہاڑ پر جہلی فخر میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور بلند آواز میں کہا، تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کہنے لگا، جنگ کا پانسا پلٹتا رہتا ہے، دن کے بدلے دن، ایک دن ہمیں شکست ہوتی ہے، ایک دن ہمیں فتح ہوتی ہے، اور ایک دن ہانکنے کا اور ایک دن کرگس کا۔ پھر کہنے لگا، حبل کی شان بلند ہو، اور حبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا۔ جب ابو سفیان نے یہ بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دینے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کھڑے ہو کر اسے جواب دیجئے اور کہیے کہ اللہ ذوالجلال لا سوا، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ جب حضرت ابن خطاب نے اسے یوں جواب دیا تو ابو سفیان کہنے لگا، العزا لنا ولادی، ہمارے لیے عزا ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ مسلمانوں نے اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جواب دیا۔ ابو سفیان کو جنگ کے خاتمے تک شکست کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جنگی بورڈ کے بڑے بڑے اراکین کے ٹھکانے کے متعلق مکمل علم نہ تھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کے متعلق جسے ابن کمتا نے مکی فوج کے درمیان مشہور کر دیا تھا، شک میں مبتلا تھا۔ اس لیے جب اس نے واپسی سے تھوڑا عرصہ قبل پہاڑ سے جھانکا تو اس نے مسلمانوں کو اپنی بلند آواز سے کہا تاکہ حقیقت کا یقین حاصل کرے، پکارا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ مگر انہوں نے اس سے جواب نہ دیا۔ تو اس نے پکارا، کیا تم میں ابی کا حافہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی جگر حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ انہوں نے اسے جواب دیا۔ تو اس نے پکارا، تم میں عمر بن خطاب موجود ہے؟ تو انہوں نے اسے جواب نہ دیا۔
اور اس نے صرف ان 3 آدمیوں کے متعلق ہی دریافت کیا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو اس کا علم تھا کہ اسلام کا قیام انہی کی وجہ سے ہے۔ اور جب اس کی نداؤں کا کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے اپنی فوج کے مشرک قائدین کی طرف التفات کیا جو اسے گھیرے ہوئے تھے، اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساجعین کی قتل کی متعلق یقین دلاتے ہوئے تکبر سے کہنے لگا، ارے ان کے متعلق تم نے اسے کفایت کر دی ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بات کے سنتے ہی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، جن لوگوں تو نے ذکر کیا وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تیرے لیے باقی رکھا ہے جو تجھے دکھ دیتی رہے گی۔ بس جب ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز سنی تو اس نے آپ سے مقابلہ کرنا چاہا اور کہنے لگا، اے عمر میری طرف آؤ۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو سفیان حضرت عمر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اس کے پاس جاؤ اور اس کا حال دیکھو۔ بس حضرت عمر باوجود کہ ان کے درمیان جنگی حالت قائم تھی اس کے پاس گیا، اور جب انہوں نے ایک دوسرے سے ملے تو ابو سفیان نے کہا، اے عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، قسم خدا کی نہیں، وہ اس وقت بھی تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے عمر، آپ میرے نزدیک ابن کمتہ سے زیادہ راست باز ہیں، اور ابن کمتہ نے ہی مشرکین کو یہ تصور دیا تھا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا، اور آپ خاص طور پر جب ہتھیار لگاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔